बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। काबिल सद इकराम असातिज़े किराम, हमारा आज की इस वर्कशॉप का मौजू है कम वक्त में सहूलत के साथ, आसानी के साथ ज़्यादा तादाद में नोटबुक्स या कॉपीज़ कैसे चेक की जा सकती हैं, उसकी टेक्निक्स और टिप्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पहली नशिस्त में जो हमारी बातचीत हुई उसका खुलासा ये है कि स्टूडेंट्स तक आप की राइटिंग बहुत अच्छे अंदाज के साथ पहुंच जाए और तमाम स्टूडेंट्स तक आपका पैगाम पहुंचे। अगर स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे हैं और वो अपना काम जारी रखें और आप कोई नसीहत करेंगे तो एक या दो बच्चे तो आपकी बात शायद सुन लें, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स इन्हिमाक के साथ अपने काम में मशगूल होते हैं। लिहाजा आपको तवज्जो देनी होगी और उन बच्चों का काम रोक कर सबको मुकम्मल तौर पर अपनी जानिब मुतवज्जे करके कोई हदायत देंगे, कोई लफ्ज़ बताएंगे कि इसको ऐसे लिखना है, तो फिर वो बच्चे इसी अंदाज के साथ आपको लिख कर दिखाएंगे और आपके मसाइल कम हो जाएंगे। इमला कराते हुए यानी आप डिक्टेट करा रहे हैं क्लास में, तो उस वक्त भी स्पॉट चेकिंग के ज़रिए आप गलतियों का अजाला कर सकते हैं। उस वक्त तरीका ये होता है कि आपने अगर देखा कि आपने एक लफ्ज़ इंग्लिश का लिखा रिसीव, RECEIVE, लेकिन बच्चों ने उसके स्पेलिंग गलत लिखे, सी की जगह एस लिख दिया या आई और ई की तरतीब को चेंज कर दिया, RECIEVE लिख दिया, और अक्सर बच्चों ने ये गलती की। तो आपके पास बोर्ड मौजूद है, बोर्ड बिल्कुल खाली है। आप तमाम स्टूडेंट्स से कहेंगे कि ये देखें, रिसीव के असल स्पेलिंग यूं होते हैं, यूं नहीं होते। अक्सर बच्चों ने ये स्पेलिंग गलत लिखे हैं, तो आप ये स्पेलिंग यहाँ दुरुस्त कर लें। ऐसी अगर कोई मुश्किल वर्ड है जिसके स्पेलिंग्स बच्चों को नहीं आ पा रहे, तो वो भी आप बोर्ड पर लिखेंगे और डिक्टेट कराते रहेंगे। जो इजी आसान वर्ड्स हैं वो बच्चे लिखते रहेंगे, और अगर आप ये समझते हैं कि ये नया वर्ड है बच्चों के लिए, तो उसको आप बोर्ड पर लिखेंगे तो उनकी गलतियां कम हो जाएंगी। उर्दू के हवाले से भी ऐसी ही है कि बिलफर्ज एक लफ्ज़ है मिनजनीक, वो पुराने ज़मानों में जंग में ये मशीन इस्तेमाल होती थी पत्थर फेंकने के लिए दुश्मन पर। ये मुश्किल लफ्ज़ है, तो आपने इस लफ्ज़ को बोर्ड पर लिख देना है, और अब बच्चे गलत इमला नहीं करेंगे और ये दुरुस्ती हो जाएगी। और जो आसान अल्फाज आप बोल रहे हैं, ये जुमले हैं, उनके लिए भी आप स्टूडेंट्स की जानिब से बेनियाज नहीं होंगे और इतने ज़्यादा खुशफहमी में मुब्तला नहीं होंगे कि बच्चे ये काम सही अंदाज के साथ कर रहे हैं। स्पॉट चेकिंग यहाँ भी इंतहाई ज़रूरी होगी, और आप एक एक स्टूडेंट की चेयर पर जाकर या डेस्क पर जाकर ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो बच्चा सही लिख रहा है या कोई गलती कर रहा है। और अगर गलती बच्चा कर रहा है, कहीं नुक्ता उसने नहीं लिखा, कहीं कोई काफ या गाफ की कशिश वो रह गई उससे, या कोई लफ्ज़ स्किप कर दिया उसने, तो उसको वहीं आप मुतवज्जे करेंगे फिंगर के इशारे से कि आप इसको यूं ठीक कर लें, ये आपने लफ्ज़ गलत लिखा है। तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि कॉपी करेक्ट अंदाज से, अच्छे अंदाज के साथ, सही अंदाज के साथ आप तक पहुंचेगी, और आपको वहाँ मिस्टेक्स और एरर्स को इंडिकेट नहीं करना पड़ेगा, रेड पेन यूज़ नहीं होगा, और कम वक्त में आप सारी कॉपी से चेक कर लेंगे। अब एक काम वो है जो आप बच्चों को ये कहते हैं कि घर से करके लाएं, और ऐसा काम
ظاہر ہے کہ وہاں اسپاٹ چیکنگ ممکن نہیں ہے، بچے گھر سے کام کر کے لائے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ نے کچھ دن محنت کرنی ہے اور اسٹوڈنٹس کو یہ کہنا ہے کہ آپ جو تحریر لکھ کر لائیں وہ صاف ہو اور الفاظ کے درمیان فنگر گیپ ہو۔ یہ ایک سادہ سا سینٹینس میں لکھتا ہوں بورڈ پر، آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا سینٹینس میں نے ایسے لکھا ہے کہ آئی کے ساتھ ایم کے ساتھ گوئنگ کے ساتھ ٹو اور اسکول ٹو کے ساتھ بالکل، یہ تمام کے تمام ورڈز ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اب اگر یہ تحریر میرے سامنے آئے، آپ کے سامنے آئے، تو آپ اس کو پڑھتے ہوئے مشکلات کا سامنا کریں گی کہ یہ آئی کہاں پہ شروع ہو رہا ہے، کہاں پہ ختم ہو رہا ہے، آئی کے بعد جو ایم لکھا ہے یہ الگ ورڈ ہے یا نہیں ہے، یا آئی کے ساتھ ہی کوئی لفظ انہوں نے لکھنے کی کوشش کی ہے، ایسی گوئنگ اور ایم ملے ہوئے ہیں، یہ کیا لفظ بنتا ہے۔ تو یہاں ہمیں ہمارے سر کے درد کا آغاز ہوتا ہے کہ ہم بچے نے کیسے لکھا ہے۔ تو بچے کو عادی کرنا ہے کہ آئی اور ایم کے درمیان گیپ دیں، ایم اور گوئنگ کے درمیان گیپ دیں، اور ایسے ہی گوئنگ اور ٹو کے درمیان اور ٹو اور اسکول کے درمیان اس انداز کے ساتھ کہ یہ آئی، یہ گیپ ہو گیا، ایم، پھر گیپ، گوئنگ، پھر گیپ، اور ٹو اور اسکول کے درمیان گیپ۔ دونوں سینٹینسز کوئی خوبصورت انداز سے نہیں لکھے گئے، لکھائی کمزور ہے، لیکن پہلے سینٹینس کی نسبت دوسرا سینٹینس آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ ان ہدایات کے ساتھ اگر گھر سے اسٹوڈنٹ کام کر کے لائیں گے تو آپ کا 50% مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اور کاپی چیک کرنے کے بعد، کاپی مکمل کرنے کے بعد جب اسٹاف روم میں یا جہاں آپ کی نشست ہے وہاں کاپیز نوٹ بکس پہنچتی ہیں، تو اس وقت ہم ایک غلطی اور کرتے ہیں کہ ہم رول نمبر 1، رول نمبر 2، رول نمبر 3 سے نوٹ بک کی چیکنگ کا آغاز کر دیتے ہیں۔ آپ مینیج کریں گے یہاں تمام نوٹ بکس کو دیکھیں گے، اور جو آپ کی کلاس کے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی کاپیز بہت صاف ستھری ہوتی ہیں اور غلطیاں بہت ہی کم ہوتی ہیں، سب سے پہلے آپ ان 3، 4 یا 5 اسٹوڈنٹس کی کاپیز چیک کریں۔ اگر آپ نے شروع کے 3 یا 4 اسٹوڈنٹس کی کاپیز لی جو تمام کی تمام کی رائٹنگ درست نہیں تھی اور خراب رائٹنگ اور پڑھنے میں آپ کو دقت کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ 4 یا 5 نوٹ بکس کے بعد تھک جائیں گے اور آپ ٹیمپر لوز کر سکتے ہیں، غصے کا شکار ہو سکتے ہیں، اور آپ کا دل اچاٹ ہو سکتا ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ لیکن جب اچھے بچوں کی کاپیز شروع میں آپ 5، 6، 7، 8 چیک کر لیں گے تو باقی کاپیز کا وہ جو حجم ہے وہ کم ہو چکا ہوگا، اور ان کو دیکھتے ہوئے آپ کا حوصلہ پڑے گا کہ آپ ان باقی کاپیز کو بھی چلیں دیکھ لیتے ہیں۔ میتھس کی کاپیز چیک کرتے ہوئے ایک اسٹوڈنٹ جن کے سب سمز یعنی میتھس کے سوالات کریکٹ ہیں، اس کاپی کو آپ بالکل سیپریٹ رکھ لیں، اپنے سامنے کھول کے رکھ لیں، اور باقی اسٹوڈنٹس کی کاپیز کو ٹیلی کریں اس کاپی کے ساتھ جس بچے کے تمام سوالات اور ان کا حل درست ہے، ایکوریٹ ہے، اس کی کاپی آپ سامنے رکھ کر اگر میتھس کے سوالات چیک کریں گے تو آپ کا وقت بچ جائے گا، اور آپ اگر ہر سوال کو پلس کریں گے اور سبٹریکٹ کریں گے اور ملٹیپلائی کریں گے اور ڈیوائڈ کر کے دیکھیں گے
اور کیلکولیٹر کا یوز بھی کریں گے تو زیادہ وقت خرچ ہوگا. تو ایک بچے کی کاپی آپ بہت اچھے انداز کے ساتھ چیک کریں، اور اس میں اگر کوئی مسٹیک بچے نے کی ہوئی ہے تو آپ وہاں اس کو درست کر دیں، اور وہ آپ کے لیے ایک معاون کاپی کے طور پر آ جائے گی، اور آپ اس کو کھول کے رکھیں اور باقی کاپیز کو اس کاپی کے ساتھ میچ کریں، ٹیلی کریں اور چیک کریں ایسے کہ آیا بچے نے صحیح ترتیب کے ساتھ وہ سمز سالو کیے ہیں یا کہ نہیں. تو وہ میتھس کے ٹیچرز اس ٹیکنیک کو اختیار کر کے کم وقت میں زیادہ کاپیز چیک کر سکتے ہیں. اساتذہ کرام کا ایک ایسا بیہیویئر ہے، وہ اگر اس بیہیویئر کے تحت چلیں گے تو ہر روز ان کے لیے کاپی چیک کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا. اور وہ یہ ہے کہ کاپی چیک کرنے کے بعد جب آپ اسٹوڈنٹس کو کاپی ریٹرن کرتے ہیں تو اس کے بعد بچے سے نیا کام کرانا شروع کر دیتے ہیں. اچھے اساتذہ وہ اگر یہ چاہیں کہ اسٹوڈنٹس کی کاپی صحیح ہو اور کم سے کم غلطیاں ہوں تو آپ کاپیز واپس کرتے ہوئے تمام اسٹوڈنٹس سے کہیں کہ وہ اپنی کاپیز کھولیں اور جہاں جہاں انڈیکیٹ کیا گیا ہے، نشاندہی کی گئی ہے کہ آپ کی یہ غلطی ہے، اس کو دیکھیں. اور اگر ایک چھوٹا سا اسائنمنٹ اور ان کو تفویض کر دیا جائے کہ ان مسٹیکس کو کاپی کے فلاں پورشن میں دوبارہ لکھیں، تو اب وہ اسٹوڈنٹ تھوڑا سوچے گا کہ مجھ سے اگر غلطی ہو جائے گی تو دوبارہ بھی مجھے یہ کام کرنا پڑے گا، اور اس مشقت سے بچنے کے لیے نیکسٹ ٹائم آپ کی ہدایات کے مطابق وہ کام کرنا شروع کر دے گا. اور بتدریج دن بدن روز بروز آپ کے لیے اس بچے کی کاپی کو چیک کرنا آسان ہوتا جائے گا، اور ایک مرحلہ وہ آئے گا کہ یہ بچہ بھی ان بچوں کی صف میں شامل ہو جائے گا جن کی نوٹ بکس صاف تحریر سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اور آج کی ورکشاپ کا انتہائی اہم پوائنٹ اور آخری پوائنٹ بھی اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ اگر ٹیچر کی اپنی ہینڈ رائٹنگ صاف ہوگی تو اس کا اثر بچوں پر پڑے گا اور بچے بھی اچھا لکھیں گے. اساتذہ کو بچے کاپی کرتے ہیں، اساتذہ کی نقل کرتے ہیں، اساتذہ کی پیروی کرتے ہیں، اساتذہ کے ساتھ ساتھ سے چلتے ہیں. اور استاد اگر نون اچھا لکھے گا بچے بھی اچھا لکھیں گے. وہ استاد کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ استاد خود کس انداز کے ساتھ لکھ رہا ہے. اگر ہماری اپنی بورڈ رائٹنگ کمزور ہوگی اور اسٹوڈنٹس کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر اسٹوڈنٹس کی کاپی صاف ہو جائے یہ بہت مشکل ہے. ناممکن تو نہیں، بہت مشکل ہے، کیونکہ بچہ بھی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، والدین بھی اور استاد بھی، اور یہ تینوں فیکٹرز، تینوں عناصر ایک ساتھ چل رہے ہوں تو بچے کے اندر بہتری آ جاتی ہے. والدین بعض اوقات اس شعبے سے منسلک نہیں ہوتے، اس لیے وہ بچے کی رہنمائی نہیں کر پا رہے ہوتے. کچھ والدین وہ یا تو بچے کو سمجھا سکتے ہیں یا اپنے بچے کے لیے ایک اچھا ٹیوٹر وہ پرووائڈ کر سکتا ہے، جو پرووائڈ کر سکتے ہیں جو بچے کو سمجھا سکیں کہ کس طریقے سے اپنی رائٹنگ آپ بہتر کر سکتے ہیں. بچے کی اگر رائٹنگ بہتر ہو جائے تو اس بچے کی کاپی جلد از جلد چیک ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس کی رائٹنگ خراب ہے، صاف نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ اگر کاپی چیک کرنے کے بعد نیچے کمنٹس کریں گے یا ریمارکس دیں گے کہ عزیزم آپ اپنی رائٹنگ پر توجہ دیں، خوش خط لکھنے کی کوشش کریں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ اس وقت حل ہوگا جب آپ روزانہ، اگر روزانہ نہیں تو ایک دن دو دن چھوڑ کر 2-3 منٹ نکالیں اور بچے کو سمجھائیں کہ کس طریقے سے کون سا لفظ آپ نے لکھنا ہے، اور اس لفظ کی لکھنے میں یہ غلطی ہوتی ہے، یہ غلطی آپ نہ کیا کریں. اور سمپلیسٹ اور سادہ ترین
عادت یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کہہ دیا جائے کہ ایک لفظ تو آپ بالکل ملا کر لکھیں. مثال کے طور پہ یہ اسکول ہے تو اسکول کے سب اسپیلنگ ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوں. ایس کے فوراً بعد سی، پھر سی کے بعد ایچ، پھر ڈبل او اور ایل، اور یہ اسپیلنگ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوں کہ کوئی دوسرا شخص یا آپ خود ایک پوائنٹ ان اسپیلنگز کے درمیان نہ لکھ پائیں. اتنی گنجائش نہ چھوڑیں کہ کوئی نقطہ بھی ان اسپیلنگز کے درمیان لکھ سکے، لگا سکے. لیکن دوسرا ورڈ جو لکھیں گے وہ فنگر گیپ یا پینسل کی موٹائی یا پین کی موٹائی جتنا گیپ رکھ کر آپ لکھیں تو اگر اسٹوڈنٹس خوش خط نہ بھی ہوئے تو بھی کاپی ان کی صاف ہو جائے گی اور آپ کم وقت میں زیادہ کاپیز سے چیک کرنے کے قابل ہو جائیں گی. آپ کی اگر رائٹنگ اچھی نہیں ہے تو آپ بک کو بھی دیکھ سکتے ہیں. جس طریقے سے بک میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں ویسے الفاظ لکھنے کی کوشش کریں. اور ایسا ہر اسکول میں ہوتا ہے کہ ایک دو یا تین اساتذہ ان کی رائٹنگ صاف ہوتی ہے، ان سے رہنمائی لی جا سکتی ہے کہ کس طریقے سے کچھ الفاظ کیسے لکھنے ہیں یا ایک پورا سینٹینس ہم نے کیسے لکھنا ہے. ایک کاپی بنا لیں، ایک ڈائری بنا لیں، اس کے اوپر 3-4 جملے روزانہ لکھیں اور انگلش والے جو استاد ہیں اچھی رائٹنگ والے ان سے اصلاح لے لی جائے کہ بھائی جان میں نے یا سر یہ میں نے 3-4 سینٹینسز لکھے ہیں، صحیح نہیں لکھے، آپ ذرا مجھے سمجھا دیں غلطی کہاں ہے اور کیسے درست کرنی ہے. یاد رکھیں ایک بات کہ ہم دو طرح ترقی کرتے ہیں علم کے معاملے میں. ہم اپنی جو پیشہ ورانہ مہارت ہے اس کو دو طرح ہم بوسٹ اپ کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم مختلف قسم کی ورکشاپس اٹینڈ کریں اور کورسز کریں. ہاؤ ٹو ٹیچ، تدریس، طریقہ تدریس کے حوالے سے جو اسباق ہیں وہ لیں، وہ پڑھیں اور کورسز کریں. اس سے یقینی طور پہ ہماری قابلیت میں اضافہ ہوگا. اور دوسری صورت بھی ہے ترقی کرنے کی اور وہ یہ کہ اپنی خامیاں ہم اپنے سامنے رکھیں اور ان کی اصلاح کرنی شروع کر دیں. اگر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم پیشہ ورانہ جو کورسز ہیں ان میں شرکت کر سکیں اور اپنی آپ کو گروم کر سکیں، بہت بہتر کر سکیں، اپنی استعداد کو بڑھا سکیں، تو صرف یہ واحد راستہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کورسز کریں. بہت آسان راستہ یہ ہے کہ آپ اپنی خامیاں تلاش کریں، دوسرے ساتھیوں سے معلوم کریں کہ آپ کے اندر کون سی کمزوری ہے، اس کی ایک لسٹ تیار کریں اور اپنی کمزوریوں کو کم کرتے چلے جائیں. اگر سال کے شروع میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی 15 خامیاں ہیں تو ہر ماہ ایک ایک خامی پر آپ عبور پاتے چلے جائیں اور اس پہ قابو پاتے چلے جائیں تو آپ کی ایفیشنسی، آپ کی قابلیت میں نکھار پیدا ہوگا اور اس کا فائدہ یقیناً اسٹوڈنٹس کو بھی جائے گا. استاد کی پرسنالٹی وہ اسٹوڈنٹس پر اثر انداز ہوتی ہے. آپ کی آواز کا اتار چڑھاؤ، آپ کے قلم کا استعمال، آپ کا رویہ، یہ آپ کے اسکول کے پرنسپل آفس میں لکھا ہوا ہے کہ بچے وہ کام نہیں کرتے جو ان کو کہا جاتا ہے، بلکہ بچے وہ کام کرتے ہیں جو آپ خود آپ کو کرتے دیکھتے ہیں، جو آپ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی اگر اپنی رائٹنگ اچھی ہوگی تو ان کو نصیحتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ آپ خوش خط لکھیں. وہ آپ کو دیکھ کے اپنی لکھائی بہتر کرتے چلے جائیں گے اور لکھائی اگر بہتر ہو جائے گی تو آپ کی کاپی کا مسئلہ جو مشقت سے آپ چیک کرتے ہیں وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. اور ایک سوال آیا کہ ایسے اسٹوڈنٹس جن کا کام انکمپلیٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ کیسے نپٹا جائے. اس کے لیے آپ حضرات نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے کہ جب تک کسی اسٹوڈنٹ کا کام کمپلیٹ نہیں ہوتا تو آپ اس کی کاپی کلیکٹ نہیں کرتے اور اس کو چیک نہیں کرتے.
یہ آپ کا طریقہ کار ہے، اس میں آپ کو یقیناً کوئی سہولت نظر آئی ہوگی۔ میں ذاتی طور پر عرض کر دیتا ہوں کہ میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ بچے کا کام اگر انکمپلیٹ ہے تو آپ جتنا بچے نے کام کیا ہے اس کو ضرور چیک کر لیا جائے، اور اس کے بعد نیچے تحریر بھی لکھ دی جائے، ریمارکس یا کمنٹس کے آپ اپنا کام کمپلیٹ کریں، اور صرف یہ لکھ دینا کہ کام مکمل کریں۔ یہ آدھا سچ ہے، آپ پوری بات لکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوشچن نمبر 7 8 9 یہ آپ نے نہیں کیا، اس کو کمپلیٹ کریں۔ اس سے والدین یا جو ٹیوٹر بچے کو پڑھانے آتا ہے وہ آپ کا معاون بن جائے گا، اور والدین آپ کے معاون بن جائیں گے، اور وہ جو کوشچن نمبر 6 7 8 کی آپ نے نشاندہی کی ہے وہ پیرنٹس یا ان کے جو ٹیوٹر ان کو وہ کام کرا دیں گے۔ لیکن آپ اگر لکھیں گے کہ آپ کا کام نامکمل ہے تو جب وہ کاپی پیرنٹس تک پہنچتی ہے تو انہیں سمجھ میں بات نہیں آتی کہ کون سا کام بچے نے نہیں کیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب 3 4 روز کے بعد دوبارہ آپ کے پاس کاپی آتی ہے تو پچھلا کام وہی کا وہی ہوتا ہے، اس کے بعد بچے نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا۔ ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم لکھ کر بھول جاتے ہیں کہ فلاں 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 اسٹوڈنٹ کا کام انکمپلیٹ تھا، اور ہم نے وہاں لکھا بھی تھا کہ آپ اس کام کو مکمل کریں، تو ہم اگلا نیا کام چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، 1 2 پیج پیچھے ٹرن اوور کر کے ورق الٹ کر ہم نہیں دیکھتے کہ پچھلا کام کیسا تھا اور ہم نے کیا پیغام چھوڑا تھا، آیا اس ہدایت پر عمل کیا گیا یا کہ نہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امتحان کے دنوں میں بچہ زیادہ اس کے اوپر لوڈ پڑتا ہے، بوجھ آتا ہے، اور وہ کئی کئی پیجز کا کام گھر سے کر لاتا ہے، یا یہاں کسی بچے کی کاپی لے کر اپنی کاپی میں اتار رہا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ کو 1 2 یا 3 پیجز چیک کرنے کی بجائے 15 16 17 پیجز ایک بچے کی کاپی کے چیک کرنے پڑیں گے، تو یقیناً اس میں ٹائم لگے گا، اور دیگر بچوں کی کاپی کی چیک کرنے کا جو پروسیس ہے اور عمل ہے وہ متاثر ہوگا، اور آپ کہیں گے کہ کاپی چیک کرتے ہوئے بہت وقت صرف ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ جس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ ہم کاپی لیا نہیں کرتے اسٹوڈنٹ کی، تو اسٹوڈنٹ جب کام کر کے بھی لے آئے گا تو اگلا کام بھی آپ نے چیک کرنا ہے، پھر پچھلا پورا کام آپ نے چیک کرنا ہے اس بچے کا۔ تو آج اگر آپ 1.5 یا 2 صفحے جو بچے نے کام کیا ہے تو انکمپلیٹ، لیکن اس کو چیک کر چکے ہوں گے، تو باقی جو کام ہے اس کا ماس اور اس کی مقدار وہ نسبتاً کم ہوگی، اور آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کے اوپر کوئی زیادہ بوجھ پڑا ہے۔ یہ آپ وقتی طور پر 3 یا 4 ایسے بچوں کی کاپیز اسکپ کر دیں گے اور آپ کی کاپی چیکنگ کا عمل جلدی مکمل ہو جائے گا، لیکن جب وہ دوبارہ اس کلاس کی ان کاپیز کو چیک کرنے کی باری آئے گی تو آپ یہ 3 4 5 بچوں کا ایکسٹرا کام چیک کرنا پڑے گا، اور یہ وقت جو آج آپ بچا رہے ہیں وہاں ڈبل محنت آپ کو کرنی پڑ سکتی ہے۔ لہٰذا میرا انداز یہ ہے، اور میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ بچے نے اگر 2 لائنز بھی لکھی ہیں تو اس کو چیک کر دیا جائے، اور نیچے والدین کے نام نوٹ لکھ دیا جائے کہ اس بچے نے یہ کام نہیں کیا۔ ایک اور سوال ہے کہ کچھ بچے ایبسنٹ ہوتے ہیں، اور جب ایبسنٹ ہوتے ہیں 1 دن 2 دن یا 3 دن، تو اس دوران جو کرایا گیا کام ہے اسٹوڈنٹ کر کے لاتے ہیں، اور وہ کام بڑھ جاتا ہے، اور ان کو وہ کام کب کرایا جائے۔ ہم اپنے ہر روز کا چونکہ نیا سبق ہوتا ہے تو ان کا کام رہ بھی جاتا ہے، اور امتحان کے دنوں میں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈائری سے مدد لیں، آپ پیرنٹس کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور ان سے عرض کریں کہ آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے بیمار ہے یا کسی وجہ سے چھٹیوں پر ہے، کلاس روم میں ہم نے یہ کام کرا دیا ہے، جب وہ 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد آئیں تو آپ کائنڈلی ان کا کام آپ اپڈیٹ رکھیں تاکہ وہ کلاس کے ساتھ شامل ہو جائے۔
ऐसे स्टूडेंट जो एब्सेंट होते हैं, उनका सिर्फ ये मसला नहीं है कि आप उनकी कॉपी चेक करते हुए या होमवर्क कराते हुए मसाइल का शिकार हैं, बल्कि जब वो स्टूडेंट 3-4 दिन छुट्टी करने के बाद अगले दिन क्लास में हाजिर होते हैं, तो उस दिन की पढ़ाई से वो हम आहंग नहीं हो पा रहे होते और वो दिन भी गोया ज़ाय हो जाता है। लेकिन अगर पेरेंट्स कोऑपरेट करें और 3-4 दिन की छुट्टियों के बाद जब स्टूडेंट आए तो उसको ये महसूस ना हो कि आज का सबक जो है उसका ताल्लुक किस बात से है, वो नए सबक से अपने आप को हम आहंग करने के काबिल हो जाए। तो ये पेरेंट्स से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे राब्ता रख कर। और अगर एक स्टूडेंट है ही बीमार, वो पेरेंट्स भी अ, उनका काम मुकम्मल नहीं करा सकते। ज़ाहिर है स्टूडेंट है, बीमार है, इस काबिल नहीं है कि वो पढ़ सके। तो ऐसी सूरत में सिलेबस के अंदर भी एक फ्लेक्सिबिलिटी रखी जा सकती है, लचक हो कि 3-4-5 दिनों के बाद एक दिन ऐसा ज़रूर हो कि जो बच्चे मंडे को एब्सेंट थे, जो ट्यूसडे को एब्सेंट थे, जो वेडनेसडे को एब्सेंट थे, तो एक दिन उनको अलग कर दिया जाए और वो काम कर लें। इस दौरान ऐसी लाइब्रेरी का पीरियड है या पीटी का पीरियड है, तो उस पीरियड को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आज खेल में आप शामिल ना हों या आप लाइब्रेरी ना जाएं, आप आज अपना काम मुकम्मल कर लें, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और आखिरी बात ये है कि इन तमाम टेक्निक्स से अगर आपको 100% मदद हासिल नहीं हो रही, तो फिर उस्ताद 24 घंटे का उस्ताद होता है और उस्ताद ज़िंदगी भर का उस्ताद होता है। ऐसा नहीं है कि आप आज इस स्कूल से किसी दूसरे स्कूल में चले जाएँ, तो ये शागिर्द अब आपके शागिर्द नहीं रहेंगे। ये स्टूडेंट्स 40 साल के बाद आपसे मिलेंगे तो आपको अपना उस्ताद समझते हुए मिलेंगे और उसी अदब और एहतराम के साथ। तो कभी हम सोचें कि हम उस्ताद भी इनके 24 घंटे के हैं और ज़िंदगी भर के हैं। अगर हम 3, 4, 5, 6 कॉपीज़ स्टूडेंट्स की जो हम स्कूल टाइम में चेक नहीं कर पाए, उनको अपने साथ अपने घर पर ले जाएँ और वक़्त निकाल कर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा वक़्त निकाल कर उन नोटबुक्स को चेक कर दिया जाए, तो भी हम अपने बोझ को कम कर देंगे और इसका फ़ायदा आपके स्टूडेंट को भी होगा। याद रखें कि अगर आप किसी स्टूडेंट को प्राइवेटली ट्यूशन पढ़ा रहे हैं 1 घंटा, 2 घंटा स्कूल के बाद, तो आपका जो ताल्लुक स्कूल के स्टूडेंट के साथ है, वो उस उस बच्चे के साथ वैसा ताल्लुक अ, नहीं, इतना मजबूत ताल्लुक नहीं है जिसको आप 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ाते हैं। ये जो बच्चे हैं ये आपके साथ 6 घंटे 8 घंटे रहते हैं और एक इदारे के साथ आप मुंसलिक हैं और इस इदारे की बरकत से आपको ऐसे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं जिनको आप पढ़ा रहे हैं। एक तारुफ है आपका कि हम इस स्कूल से वाबस्ता हैं, आप फलां सर फलां स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है, हमारे बच्चे को फलां उस्ताद पढ़ाए। तो ये इदारे का एक हक है और आप का फ़र्ज़ है कि इदारे के स्टूडेंट्स को हर हर उस बच्चे पर तरजीह दें जो प्राइवेटली आपके पास पढ़ रहा है। ये मेरी एक राय है। इसका आपको फ़ायदा हो सकता है कि आज या कल नज़र ना आए, लेकिन तवीलुल मुद्दत अगर नताइज और असरात को देखा जाए तो आपको ज़्यादा बरक़ात और ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे अगर आप अपने स्टूडेंट्स जो आप जिस इदारे से मुंसलिक हैं, उस स्कूल के उस इदारे के स्टूडेंट को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दें। एक ज़माना था जब असातिज़ा स्कूल टाइम के बाद स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे और बगैर किसी फीस के पढ़ाया करते थे, बेलौस और इखलास के साथ। तो उन असातिज़ा को लोग याद भी करते हैं और उनकी वो इज़्ज़त करते हैं। अक्सर असातिज़ा कहते हैं कि अब उस्ताद की इज़्ज़त नहीं है, तो उस्ताद की हमेशा इज़्ज़त रहती है। अगर उस्ताद उस्ताद के दर्जे पर फ़ाइज़ हो जाए, अगर उस्ताद दुकानदार बन जाए, तो फिर
मुमकिन है कि इज़्ज़त का वो स्टैंडर्ड इस उस्ताद को हासिल ना हो पाए जो वो अपने उस्ताद को इज़्ज़त देकर महसूस करता है। वो उस्ताद जिसने बग़ैर किसी दुनियावी नफ़े दुनियावी मनफ़ियत के बग़ैर हमें पढ़ाया, बगैर किसी एक्स्ट्रा फीस के, उसकी हम कदर करते हैं। हर शागिर्द ऐसे उस्ताद की कदर करता है, इज्जत करता है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स ने ये महसूस कर लिया कि हमारा जो उस्ताद है हमारी तालीम की फ़िक्र के अलावा इसके जहन में कोई और फ़िक्र भी लाहक है, तो फिर ये कुदरती तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से बच्चों के दिल अल्लाह के कब्जे में है, तो फिर वो दिल के अंदर ये बात आती है कि ये उस्ताद हमारा वक्त ज़ाय कर रहे हैं या कोई इस किस्म की बात। तो कोशिश करें कि अपना मामला स्टूडेंट के साथ नहीं, इदारे के सरबराह के साथ नहीं, अल्लाह के साथ हमारा ऐसा ताल्लुक़ हो कि हम अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर फ़र्ज़ समझें कि जिस इदारे में हम काम कर रहे हैं उसका एक बच्चा मेरी ज़िम्मेदारी है और उस एक बच्चे का हर रोज़ लेवल पढ़ाई का तालीम का म्यार वो आपकी ज़ात की वजह से बढ़ता चला जाए। और ये कॉपी को देखना, कॉपी चेक करना और बच्चे की गलतियों की इस्लाह करना, ये बाहर कैफ हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। और अगर टेक्निक्स और टिप्स इख्तियार करने के बावजूद आप समझते हैं कि आपकी कॉपी चेकिंग की स्पीड स्लो है, तो फिर कुछ कॉपीज़ आप अपने साथ रखें या ब्रेक टाइम में जब रिफ्रेशमेंट का टाइम है आपका, उस वक्त 1-2 कॉपीज़ चेक कर ली जाएँ और 1-2 कॉपीज़ आप साथ ले जाएँ और जब आपको फ़ारिग वक़्त मिले आप चेक करें। किसी दिन मसरूफ़ियत है तो यकीनी तौर पे वो वक़्त आपके घर वालों का है, घर वाले उस वक़्त के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। लेकिन अगर आप फ़ारिग हैं, कोई और काम कर रही हैं, तो किसी और काम को आप आगे पीछे करके इस बच्चे की कॉपी चेक करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा करने से आपको मज़ा हासिल होगा, लुत्फ़ मिलेगा और अजीब रूहानी तरक्की भी आप महसूस करेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।